السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 5 نیوز اور آج 28 اکتوبر 2024 ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ ناظرین کرام، پچھلا ایک ہفتہ اسرائیل پر بڑا بھاری رہا ہے۔ اسرائیل کو پچھلے 7 دنوں میں بہت بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ اسرائیل کے وزیر دفاع یوآف گالنٹ نے بھی تسلیم کیا ہے اور اس نے اسرائیلی وزیر اعظم کو کہا ہے کہ ہمیں بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی اسٹریٹجی کے نہیں لڑنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا جو بیان ہے وہ اسرائیل کے تمام میڈیا نیٹ ورک پر نشر ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا جو بیان ہے اس میں اس نے کہا کہ اگر ہم نے اپنے اغوا شدہ لوگوں کو رہا کروانا ہے، اگر ہم نے اپنے قیدیوں کو جو کہ یرغمال بنائے گئے ہیں انہیں رہا کروانا ہے غزہ سے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے جو مطالبات ہیں ان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ ہر ہدف ہم فوجی آپریشن کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی ہمارا گول ہے تو ہم اپنی فوجوں کو لڑا کر اپنا ملٹری آپریشن کر کے اس سے وہ ہدف یا گول حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ تمام یا ہر چیز کا حل قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہر چیز یا ہر مسئلے کا حل طاقت اور قوت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بھی چیز طاقت اور قوت کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ دیگر چیزیں اور راستہ بھی اختیار کرنا ہوگا۔ یہ ہے ناظرین کرام اسرائیلی وزیر دفاع کا وہ بیان جس نے گزشتہ 24 گھنٹے سے اسرائیل کے اندر ہلچل مچا رکھی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ بات اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی بتائی ہے اور سمجھائی ہے کہ ہمیں لبنان کے محاذ پر اور غزہ کے محاذ پر کچھ کمپرومائز کرنا ہوگا، ہمیں اپنے شرائط میں کچھ نرمیاں کرنی ہوں گی تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں تک واپس لا سکیں۔ یہ اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان ہے۔ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور خبر سن لیجئے۔ خبر یہ ہے کہ قطر میں جو اسرائیل کا وفد مذاکرات کرنے گیا تھا اس نے آج واپس آنا تھا اسرائیل، لیکن اس وفد نے مزید قطر میں وقت گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ کل پورا دن قطر میں امریکی CIA کا جو چیف تھا ولیم برنس اور موساد ایجنسی کا جو چیف تھا ڈیوڈ برنائے اور قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن ثانی، ان کے بیچ مختلف نشستیں ہوئی ہیں، مختلف طرح کی میٹنگز ہوئی ہیں اور غزہ کی لڑائی کو بند کرنے، لبنان کے محاذ کو بند کرنے اور جو مشرق وسطیٰ میں جو ٹینشن ہے اس کو روکنے کے حوالے سے مختلف طرح کی بات چیت ہوئی ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں اسرائیلی اخبار ہیریٹیج نے بھی کل لکھا تھا کہ حماس کی اپنی شرائط ہیں غزہ کی لڑائی کے حوالے سے، جس میں وہ مکمل اسرائیلی فوج کا وڈرال غزہ سے چاہتے ہیں اور اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دے، بدلے میں جو غزہ ہے وہاں سے اسرائیلی جو قیدی ہیں یرغمالی وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ تو وہ حقائق ہیں جنہیں خود اسرائیل تسلیم کر رہا ہے۔ اب اس سے بھی بڑے حقائق ہیں میرے سامنے۔ ایک اسرائیل کا مشہور ٹی وی چینل ہے 12 کے نام سے، جو عبرانی زبان کا ایک مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے، اس پر جو اسرائیل کا ایک رپورٹر ہے، یعنی جو اسرائیلی شہری ہے، اسرائیل کا بڑا صحافی ہے، نیر دفوری اس کا نام ہے۔ نیر دفوری یہ اسرائیلی ٹیلی ویژن 12 کا رپورٹر ہے۔ اس نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ جو لبنان کا محاذ ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑا پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، اور لبنان کے محاذ پر ایک ایسا واقعہ دیکھا گیا کہ لبنان سے 3 فائٹر تھے، 3 جنگجو تھے، انہوں نے ایک گھات لگائی اور اس میں اسرائیل کے تقریباً 20 فوجی نشانہ بن گئے، اور جن میں سے 5 فوجیوں کی باقاعدہ اسرائیلی فوج نے بھی اعلان کیا کہ وہ ہمارے وہاں لبنان کے محاذ پر مارے گئے ہیں، اور 15 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا ٹیلی ویژن 12 ہے، اس کی یہ رپورٹ ہے، اس کے صحافی نے یہ تسلیم کیا ہے نیر دفوری نے، اور اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ 3 لبنانی جو لڑاکے تھے انہوں نے اسرائیل کے 20 فوجیوں کو یا تو مار دیا یا زخمی کر دیا، اور یہی نہیں بلکہ جو اس وقت
لبنان کا محاذ ہے یہ پچھلے ایک ہفتے سے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ اسرائیلی ٹیلی ویژن 12 کی رپورٹ ہے۔ ایک اور اسرائیلی میڈیا نیٹ ورک ہے جس کا نام ہے 14 نیوز۔ اسرائیل کا جو 14 نیوز ہے اس پر ایک رپورٹ نشر ہوئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلا ہفتہ پورا کا پورا لبنان سے اسرائیل کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہے، اور پچھلے ایک ہفتے میں لبنان سے درجنوں اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی جنوبی لبنان میں جو لڑ رہے ہیں، جنوبی لبنان میں جو آپریشن کر رہے ہیں، وہ یا تو زخمی ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں۔ تو اس لیے اسرائیل کے اندر اس بات پر اب غور و فکر ہو رہا ہے کہ آخر کس طرح سے لبنان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور کس طرح سے غزہ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ روز جو لبنان میں لبنانی جنگجو ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسرائیل کی 25 جو بستیاں ہیں جو لبنان سے جڑی ہوئی ہیں، اسرائیلی بستیاں، ان کو خالی کرانے کا اعلان کرتے ہیں، یعنی وہ ان کو خالی کر دے ورنہ ہم ان کو ہمارے وہ ہدف میں ہیں، نشانے میں ہیں۔ تو خبریں یہ آ رہی ہیں، آج بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت اسرائیل کے اندر یہ دن کے 10 بجے کا وقت ہے، صبح سے لبنان سے اسرائیل پر وقفے سے میزائلوں کے حملے چل رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز بھی عکا کے اندر ایک سیکیورٹی بلڈنگ تھی یا فوجی بلڈنگ تھی، اس پر حملہ ہوا اور اس میں کم سے کم 2 لوگ زخمی ہوئے اسرائیل کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر فوٹیجز آ رہی ہیں، جو تصویریں سوشل میڈیا پر نشر ہو رہی ہیں، ان میں تو لبنان سے جو گرنے والے میزائل ہیں ان سے تو بہت نقصان جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اور وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک اور خبر سن لیجئے، اسرائیلی اخبار ہے یدیعوت اہرانوت، اس نے بتایا اسرائیل کے 2 فوجی آفیشل کے حوالے سے کہ اس وقت لبنان میں جو مسئلہ ہے یہ ملٹری آپریشن کے ذریعے سے حل نہیں ہو پا رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ اور پھر ناظرین اکرام، کل اسرائیلی میڈیا پر شدید غم و غصہ دیکھا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک اسرائیلی فوج میں شامل ایک میجر شاؤل مویال تھا، جو میجر شاؤل مویال تھا، یہ بنیادی طور پر اسرائیل کا ایک ربی بھی تھا، حاخام اسے کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیلی یہ جو ان کا سینیگاگ ہوتا ہے، عبادت خانہ، یہ اس کا ذمہ دار تھا۔ اس کی 47 سال عمر تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے 10 بچے تھے، یعنی ایک اسرائیلی فوجی میجر تھا، وہ لبنان کے محاذ پر اپنے فوجیوں کے ساتھ لڑنے گیا، لیکن وہاں پر وہ لبنان سے لڑاکوں کے حملے میں مارا گیا اور اس کے 10 بچے یتیم ہو گئے۔ تو اس پر اسرائیلی میڈیا پر، کمیونٹی میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ ناظرین اکرام، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر بہت بڑا پریشر اس وقت بڑھ رہا ہے کہ یہ جو لبنان کا محاذ ہے یا جو غزہ کا محاذ ہے اس کو روکا جائے، اور یہاں جو نقصانات ہو رہے ہیں اسرائیلی فوج کے لیے اور اسرائیلی عوام کے لیے انہیں کم کیا جائے۔ ناظرین اکرام، ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ غزہ کے حوالے سے ہے۔ میرے پاس اس وقت خبر ہے اسرائیل کے مشہور اخبار دی یروشلم پوسٹ کی، جس میں کہا گیا ہے کہ آن ملٹیپل فرنٹس کہ کئی محاذوں پر لڑائی چل رہی ہے۔ IDF kills حماس حزب اللہ ٹیررسٹ ان غزہ لبنان۔ یہ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی رپورٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ اور حماس کے جنگجوؤں کو ہم نے کئی محاذوں پر اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے انہیں قتل کیا ہے۔ ایک اور جو بڑی خبر ہے جسے اسرائیل کے مشہور اخبار ہیریٹیج نے رپورٹ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غزہ از دا ہارر دیٹ کانٹ بی ڈینائڈ بٹ اسرائیلیز ول ٹرائی۔ اسرائیلی اخبار ہیریٹیج نے لکھا ہے کہ غزہ میں قیامت ہے، ایک بہت خوفناک سچویشن بن چکی ہے غزہ میں، کیونکہ حملوں کے اندر غزہ کے جو لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، اور غزہ کا جو شمالی علاقہ ہے وہ تو سخت محاصرے کے اندر ہے، اور وہاں پر جو حملے ہیں اس کی وجہ سے لوگ، بتایا جاتا ہے کہ وہاں جو ہیلتھ ورکر ہوتے ہیں، جو امدادی ٹیمیں ہوتی ہیں، وہ بھی کام نہیں کر پا رہی ہیں۔ یہ اسرائیلی اخبار کی گواہی ہے کہ غزہ کے اندر اتنا نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کے لیے اتنی مشکلات ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، اس وقت چاہے لبنان کا فرنٹ ہو، چاہے غزہ کا فرنٹ ہو، چاہے دیگر فرنٹ ہو، ہر جگہ سے ہر جگہ میں اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن اسرائیل کو بھی وہاں پر بڑا بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت رکھوں گا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا نیا یوٹیوب چینل ہے ٹاپ 5 نیوز، آپ اسے لازمی سبسکرائب کریں، اور آپ اس سے پہلے بھی ہماری خبریں دیکھتے رہے ہیں، اور ہماری یہ جو خبریں ہیں، اپڈیٹس ہیں، یہ آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پر، واٹس ایپ کے گروپس میں، اور اسی طرح سے ایکس اکاؤنٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر ویڈیوز اور فوٹیجز بھی ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو معاملہ ہے، جو ہم آپ کے سامنے خبریں بیان کرتے ہیں، ان خبروں میں
ہمیں یوٹیوب کی پالیسی کا بہت زیادہ پابند بنایا گیا ہے اور سخت قسم کی ریسٹرکشنز ہیں جن کو فالو کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا سلام ادھورا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ جب بھی کوئی ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں اپنی ریکارڈنگ کے دوران پڑھ دیتا تھا، لیکن اب بہت سی ریسٹرکشنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پابندی ہے، تو ہم وہ درود شریف یا بسم اللہ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم اسے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ پہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کے اندر، ان خبروں کے اندر قرآن پاک کی آیتیں نہیں آپ سنا رہے ہیں، ہمارا ایمان تازہ نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کے لیے مجھے الگ سے کوئی سیشن رکھنا ہوگا کہ جس میں آپ وہ ہمارا جو درس ہے وہ آپ سن سکیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کا پہلے یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ قرآن پاک کی آیتیں کیوں پڑھتے ہیں، آپ کا خبروں کا سٹائل نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ ڈر گئے ہیں۔ یہاں ایک بات مد نظر رکھیں کہ جب آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر جو کہ آپ کا اپنا نہیں ہے جب آپ اس پر کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو جس کا وہ پلیٹ فارم ہے آپ کو ان کی ریسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ہمارے ایکس اکاؤنٹ پر، ہمارے واٹس ایپ کے گروپ میں آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور باقی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ غزہ میں کیا چل رہا ہے، آپ غزہ کی خبریں نہیں بتا رہے ہیں۔ تو غزہ کی خبریں ہم بتا رہے ہیں، جو یہاں ہم بتا سکتے ہیں، ریسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے، پابندیوں کو فالو کرتے ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیوز اور فوٹیجز ہیں وہ آپ ہمارے واٹس ایپ کے گروپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی شوق ہے کہ آپ مکمل خبریں دیکھیں، مکمل تفصیلات دیکھیں، تو آپ ہمارا واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اسے فالو کر لیں، واٹس ایپ کا چینل ہے اسے فالو کر لیں، ایکس اکاؤنٹ ہے اسے فالو کر لیں۔ اور یہاں پر ہمیں یوٹیوب کی پالیسی اور ریسٹرکشنز کا سخت قسم کا سامنا ہے، لہٰذا ان کو ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔